بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ بخاری شریف کتاب الطب میں امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ ایک حدیث پاک لے کر کے آئے جو پھوڑے، پھنسی، زخم، ورم یا جلدی امراض کے لیے بڑا بہترین دم ہے، اور یہ وہ دم ہے جو رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے پاس جب کوئی مریض آتا جس کو پھوڑے، پھنسیاں، زخم یا جلدی امراض کو ہوتے تو اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام یہ دم کرتے جس سے اس مریض کو شفا ہو جاتی۔ اور دم کا طریقہ کار یہ تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اپنی انگلی مبارکہ پر لعاب دہن لگاتے اور زمین کی مٹی لے کر کے یا پہلے مٹی لے کے اپنی شہادت کی انگلی پر اس پہ اپنا لعاب دہن لگا کر مریض کے زخم پر پھیرتے جاتے اور ساتھ ساتھ یہ دم کرتے جاتے تو اللہ رب العزت شفا عطا فرماتا۔ تو حدیث پاک یوں ہے کہ حضرت ام المومنین اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہما نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم دم کرتے وقت یہ دعا پڑھا کرتے، اور دعا کیا ہے کہ بسم اللہ تربت ارضنا وریقت بعدنا یشفى سقیمنا باذن ربنا۔ بسم اللہ، اللہ کے نام سے شروع، تربت ارضنا ہماری زمین کی مٹی، وریقت بعدنا اور ہمارا ہی بعض تھوک، یشفى سقیمنا ہمارے مریض کو شفا ہو، باذن ربنا ہمارے رب کے حکم سے۔ تو یاد رہے کہ تھوک کے اندر بھی شفا ہے، اور حضور نبی رحمت علیہ الصلوۃ والسلام کے لعاب دہن تھوک مبارک میں بھی شفا ہے، اور مدینہ کی مٹی میں بھی شفا ہے، اور بہت سی روایات ملتی ہیں جن میں رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے مدینہ شریف کی مٹی کو شفا قرار دیا۔ امام نووی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اپنا لعاب دہن شہادت کی کلمے کی انگلی پر لگا کر اس کو زمین پر رکھتے اور یہ دعا پڑھتے جاتے، اور پھر وہ مٹی زخم یا ورم یا درد کے مقام پر لگواتے تو اللہ کے حکم سے شفا ہو جاتی۔ حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ تعالی علیہ بیان کرتے ہیں کہ یہ اللہ رب العزت کے پاک مبارک ناموں کے ساتھ برکت حاصل کرنا ہے، اور اس کے رسول کے آثار کے ساتھ اس پر انگلی رکھنا، پس یہ شاید اس خاصیت کی وجہ سے ہو یا پھر آثار قدرت کی کوئی پوشیدہ حکمت، اور اس میں جو اسباب ظاہری کے ساتھ میل رکھتی ہو، اور آثار رسول سے وہ انگلی مراد لیتے جو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم زمین پر رکھ کر مٹی لگا کر یہ دعا پڑھتے۔ یعنی حافظ ابن حجر فرماتے ہیں کہ یہ اللہ رب العزت کے برکت نام کی برکت کی وجہ سے ہو سکتا ہے، یا پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی انگلی مبارکہ رکھنے کی برکت کی وجہ سے ہو سکتا ہے کہ اسے مریض کو شفا مل جائے۔ اور تھوک اور مٹی جو کہ ظاہری اسباب ہیں،
جنہیں اختیار کرنے کا حکم ہے، اور ان میں شفا پیدا ہو جانا یہ اللہ رب العزت کے حکم کے ساتھ ہے۔ اور مومن کا لعاب دہن اور مٹی جو ہے وہ خواہ کسی بھی سرزمین کی ہو، اس میں کہیں نہ کہیں اللہ رب العزت نے شفا رکھی ہے اور اس کے اندر تاثیر پائی جاتی ہے۔ امام بیضاوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ بیان کرتے ہیں کہ طب کی تحقیق کے مطابق تھوک کو مزاج کی تبدیلی میں بہت عمل دخل ہے، اور جو اپنے وطن کی مٹی ہے اس کو مزاج کی حفاظت اور دفع ضرر کے لیے وطن کی مٹی یہ بڑا عجیب اثر رکھتی ہے۔ اور اہل طب یعنی طبیب حضرات کہتے ہیں کہ مسافر آدمی اپنی سرزمین کی مٹی اپنے ساتھ رکھا کرتے تھے، اور جب اسے کسی ناموافق پانی سے واسطہ پڑے تو تھوڑی سی مٹی مشکیزے کے اندر ڈال دیا کرتے تو وہاں کے منفی اثرات سے محفوظ رہتے۔ یعنی اکثر ہم لوگ سنتے ہیں کہ کوئی شخص کسی دوسرے علاقے میں جا کر کے رہائش اختیار کرتا ہے تو وہ کہتا ہے کہ مجھے یہاں کا پانی راس نہیں آیا۔ تو اطباء کہتے ہیں کہ جو مسافر ہوا کرتے تھے پچھلے زمانوں میں، وہ اپنے وطن کی مٹی اپنے ساتھ رکھ لیا کرتے تھے، اور جب کسی دوسرے علاقے میں جاتے اور وہاں کا پانی اگر راس نہ آتا تو وہ مٹی مشکیزے کے اندر ڈال لیتے، پھر وہ پانی استعمال کرتے، تو اس علاقے کے جتنے منفی اثرات ہوتے اس سے اللہ رب العزت ان کو محفوظ رکھتا۔ اور بیان کرتے ہیں کہ دراصل یہ جو جھاڑ پھونک کے جتنے بھی طریقے ہیں، یعنی یہ جتنے بھی ٹونے ٹوٹکے ہیں، مختلف انداز ہیں، ان کے اندر عجیب اثرات ہوتے ہیں، اور ان کی حقیقت تک پہنچنے سے عقل قاصر ہے، یعنی عقل وہاں تک نہیں پہنچ سکتی۔ اور ایسا ہی ہے، ہمارے بڑوں میں صدیوں سے سالوں سے یہ سلسلے چلتے آ رہے ہیں۔ نظر بد کے لیے انہوں نے جھاڑ پھونک کے طریقے بنا رکھے ہیں، مختلف درد وغیرہ ہوں تو ان کے لیے انہوں نے طریقے بنا رکھے ہیں کہ آدھے سر کا درد ہو تو ایسے کر لو، ٹانگوں میں درد ختم نہیں ہو رہا تو ایسے کر لو، گھٹنوں کا درد ختم نہیں ہو رہا تو ایسے کر لو۔ تو یہ جھاڑ پھونک کے مختلف طریقے ہیں، اور رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اگر یہ طریقے شرکیہ ہوں تو ان سے منع کیا ہے، اور اگر یہ طریقے شرکیہ نہ ہوں تو رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ان کی اجازت عنایت فرمائی ہے، اجازت مرحمت فرمائی ہے۔ تو اس حدیث پاک میں خود رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے منسوب کہ اگر آپ کے پاس کوئی زخم والا مریض آتا، کوئی ورم والا مریض آتا، کوئی پھوڑے پھنسی والا مریض آتا، یا کسی جگہ پہ اس کو درد ہوتا، تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام یہ خوبصورت دعا بطور دم پڑھتے جاتے، اپنی انگلی مبارکہ پر لعاب دہن لگاتے، مٹی لگاتے، اور اس زخم یا درد والی جگہ پر پھیرتے جاتے، یہ دعا پڑھتے جاتے، تو اللہ رب العزت ان کو مریضوں کو شفا عطا فرما دیتا۔ اور آج بھی اس زمانے کے اندر اگر کوئی شخص اس کو پھوڑے ہیں، پھنسیاں ہیں، یا ورم ہے، یا کسی وہ جلدی امراض کا شکار ہے، یا کہیں ایسا درد ہے جو اس کی جان نہیں چھوڑ رہا، تو وہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے اس طریقے پہ عمل کرے کہ اپنی شہادت کی انگلی پر لعاب دہن لگائے، پاک زمین سے پاک مٹی لے لے، اور اس زخم والی جگہ پہ، ورم والی جگہ پہ، جلدی امراض جہاں ہوں، دھدر وغیرہ یا پھوڑے پھنسیاں وغیرہ یا خارش زدہ جو جسم کی جگہ ہو، وہاں پر وہ لگاتا رہے، اور ساتھ ساتھ یہ دم پڑتا رہے۔ اور دم کیا ہے؟ بسم اللہ تربت ارضنا وریقت بعدنا یشفی سقیمنا باذن ربنا۔ اس حدیث مبارکہ کو سرچ کر کے بخاری شریف سے آپ گوگل سے لے سکتے ہیں۔ تو یہ نبوی دم ہے، اس کو آپ استعمال کرتے ہوئے جس طریقے سے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کیا کرتے تھے، آپ بھی کر کے
کافی عرصے سے جو ورم وغیرہ ہو، ددر ہوں، جلدی امراض ہوں، خارش زدہ علاقہ ہو، جان نہ چھوٹ رہی ہو، تو یہ طریقہ نبوی استعمال کر کے آپ اس سے جان خلاصی حاصل کر سکتے ہیں۔ اللہ رب العزت ہمارا حامی و ناصر ہو۔ تمام قسم کی جلدی امراض، ورم، پھوڑے، پھنسیاں، ان سے نجات حاصل کی جا سکتی ہے، اور اللہ رب العزت ہمیں نجات عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔